بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے جو آپے سے باہر ہو چکے ہیں، جو حکومت سمیت پاک آرمی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں آپ کا جینا حرام کر دوں گا، میں آپ کو چلنے نہیں دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے سارے حدیں عبور کر دی ہے۔ کہتے ہیں اس ملک میں جتنے بھی حکومتیں بنتے ہیں عوام کے ووٹ سے نہیں بنتے، تو اتنے سال جب آپ 30 سال سے 35 سال سے جو آپ حکومت میں تھے تو اس ٹائم تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا، لیکن جب آپ ہار چکے ہیں تو اب آپ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ عوام کے ووٹ سے نہیں بن رہے۔ یہ بات تو آپ کو اس ٹائم کرنی چاہیے تھی جب آپ حکومت میں تھے۔ جتنی بھی حکومتیں بنتی ہے وہ آرمی بناتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے۔ میں ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دوں گا، میں ان کو ووٹ چوری کرنے نہیں دوں گا، اور انہوں نے جو عمران خان کو ہم پہ مسلط کیا ہے اس کا ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی غلطی مانے، اس بات کو مان لے کہ ہمارا سیاست میں کردار ہے، ہم ہی عمران خان کو لے کر آئے ہیں اور ہم ہی قوم کا ووٹ چوری کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ کو 35 سال پہلے کرنی چاہیے تھی، جو وزیر اعظم بے نظیر کے ساتھ رہے 2 بار، اس کے ساتھ رہے، اپنا نواز شریف کے ساتھ رہے، مشرف کے ساتھ رہے، پھر زرداری کے ساتھ رہے، پھر نواز شریف کے ساتھ رہے، تو اس نے عوام کو تو یہ بات یاد نہیں آئی۔ وہ اپنی غلطی مان لے اور پھر معافی مانگے اور اقتدار ہمارے حوالے کر دے۔ واہ جی، اقتدار ان کے حوالے کر دے۔ آپ تو اپنے حلقے سے نہیں جیت سکے تو اقتدار کس چیز کے اقتدار مانگ رہے آپ؟ عمران خان کو گھر بیچ کر اقتدار ہمارے حوالے کر دے، یہ بات تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فوج کا ترجمان کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹے، یہ فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی تھی کہ سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیاست میں نہ گھسیٹے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ کا کام ہے صرف ملک کا دفاع کرنا، آپ دفاع کریں، آپ خود کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، آپ مارشل لا لگا دیتے ہیں، اب آپ نے ملک میں سول مارشل لا لگایا ہوا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مشرف کے ٹائم پہ کہاں تھے جب آپ مارشل لا کے حکومت میں آپ بالکل قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور وزیر بھی تھے، تو اس ٹائم تو آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا، تو اب کیا ضرورت پڑی جو آپ یہ سوال اٹھا رہے؟ اس کو صرف اور صرف اپنی کرسی سے لینا دینا ہے، حکومت کس کی بھی ہو یہ ان کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اگر یہ قومی اسمبلی ممبر ہو اور وہ وزارت اس کے پاس ہو اور اس کے جو ہے نا سرکاری خرچے سے جو ہے نا گاڑیاں اور بنگلے اور عمارات اور لسیاں پیتے رہے، تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم ہے کون صدر ہے، لیکن اس کو صرف مال ملنا چاہیے۔ اور اب کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، عمران خان کی ڈورے آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہلاتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں ان سے کرواتے ہیں۔ عمران خان کو آپ نے صرف سامنے رکھا ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت پر بھی اٹیک کیا اور خان پر بھی اٹیک کیا ہے، اور اب زرداری پہ کیسے اٹیک کیا یہ بھی سنیے۔ سیاست سیکھنے کے لیے ہماری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، یہ کس کو کہتے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں آج ہم جس مقام پر ہیں ہم اپنی رکاوٹیں جانتے ہیں، ہمارا 40 سال کا تجربہ ہے، ہم استعفیٰ لے کر ہی گھر جائیں گے۔ تو وہ تو عمران خان اس کے لیے تیار ہے، اس نے تو کہا ہے کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ لوٹا ہوا مال واپس کریں۔ تو اگر اتنی آپ لوگوں کو اتنی محب وطن ہو تو اپنا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں۔ آپ نے جو 44 لاکھ روپے کی لسیاں پی ہے،
ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ زمینیں جو آپ نے خریدی ہے وہ کہاں سے خریدی ہے؟ وہ واپس کر دو تو آپ استعفیٰ لے لے، اس میں تو کوئی غلط نہیں ہے۔ کہتے ہیں سمندر کبھی نہیں تھکتا، سمندر میں لہریں آتی جاتی ہیں اور وہ تھکتا نہیں ہے، خود کو سمندر ظاہر کر رہے، اور سمندر میں جو مچھلیاں تیرتی رہتی ہے وہ بھی نہیں تھکتی، وہ بھی تیرتی رہتی ہے، وہ تھکتی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے کارکن بھی بالکل اسی طرح ہے، ہمارے کارکن بھی مچھلیوں کی طرح تیرتے رہتے تب تک وہ لڑتے رہیں گے اور ہمت نہیں ہارتے رہیں گے جب تک وہ اس جعلی حکومت کو گھر نہ بھیجے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ سیاست سیکھنی ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا 40 سالہ تجربہ ہے۔ یہ وہی شخص کہہ رہے جو اپنے حلقے میں نہیں جیت سکے اور اب حکومت مانگ رہے، اور کئی سالوں سے یہ رونا دھونا، یعنی 2-2.5 سالوں سے یہ رونا دھونا ڈالا ہوا ہے کہ مجھے کسی طرح سے ایڈجسٹ کر دے حکومت میں۔ کبھی وزارت اعلیٰ مانگ رہے، کبھی گورنر مانگ رہے، کبھی کیا مانگ رہے، کبھی کیا مانگ رہے، پتہ نہیں، عجیب سمجھ سے بولت رہے، یہ کہنا کیا چاہ رہے۔ جب آپ ایم پی ایم این اے کا ایک سیٹ نہیں جیت سکتے تو آپ کو گورنر کس طرح سے بنایا جائے؟ اچھا، جب صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے تو اس ٹائم تو بالکل اسمبلیاں بھی صحیح تھی، الیکشن بھی چوری نہیں ہوا تھا، آرمی کا بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ کہتے ہم جب سے سیاست میں آئے ہم سیاستی کر رہے، ہم نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، ہم لڑنا جانتے ہیں اور ہم حکومت کو گھر بھیجنا جانتے ہیں۔ اور یہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی تو اس وقت میں آصف علی زرداری نے خطاب کیا تھا، تو آصف علی زرداری نے کہا تھا اگر آپ نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے تو کچھ ہم سے سیکھو، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے کی مشورے دے رہے ہیں، ہم سے سیکھو۔ میں نے ایک ہائی سروس جرنل کو دودھ سے بال کی طرح نکال دیا تھا، تو کچھ ہم سے سیکھے، کچھ ہم سے پوچھو، کچھ ہم سے سیکھو، اپنی مرضیاں نہ کرو۔ آج آصف علی زرداری کو مولانا فضل الرحمان نے یہ جواب دیا ہے کہ میرا زیادہ تجربہ ہے اور آپ کو مجھ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، میں سیاست کا بادشاہ ہوں، میں کھلاڑی ہوں، میرا 40 سالہ تجربہ ہے اور یہ میں جنگ لڑنا جانتا ہوں، تو آپ مجھ سے سیکھیں۔ لیکن ان کے اوپر وہی انیل کپور والا جو نائک فلم تھا، بالکل اسی پہ یہ انہی پر ہی بیٹھتی ہے، بالکل انہی پر ہی اگر دیکھا جائے تو بنی ہوئی ہے۔ اور ابھی اس نے اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم عمران خان پہ کے ساتھ ساتھ تنقید کی تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ پر بھی تنقید کی ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون نواز کا، مریم نواز کا تو یہ پرانا وتیرہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ پر بھی حملے کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہار جاتے ہیں تو عدالتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے 2018 میں الیکشن چوری کیا گیا تھا اسی طرح سینٹ کے الیکشن بھی چوری کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن کو چوری کرنے کے لیے اب دوبارہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کبھی حکومت آرڈیننس لے کر آ رہی ہے، کابینہ سے منظوری دلواتی ہے، اور اب اس نے سپریم کورٹ پہ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ تو اگر اوپن بیلٹنگ ووٹنگ ہوتی ہے سینٹ میں تو اس میں غلط کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا پرسوں غالباً کل ہی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں جو ضمیر فروش لوگ تھے انہوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا، تو اس چیز کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اوپن بیلٹنگ ووٹنگ کی جائے تاکہ حکومت سینٹ کا الیکشن صاف اور شفاف طریقے سے کر سکیں۔ اور فضل الرحمان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ پارلیمنٹ میں تو ہے ہی ان کا حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا حکومت ہے، لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ ایسے نہ سینٹ میں بھی ان کا حکومت بن جائے تو پھر ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے نیب پر بھی حملہ کر دیا کہ حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں اس ملک میں فوج بھی غدار ہے،
सुप्रीम कोर्ट भी गद्दार है, इदारे भी गद्दार है, तो सही कौन है आप ये बताएं। सिर्फ आप ही सही हो, बाकी सब चोर लुटेरे और डाकू है ना, यही कहना है आपका। हम सब चोर है, सिर्फ आप ही हाजी साहब है। ऐसा तो नहीं होता है कि एक बंदा खुद को सही करने के लिए तमाम इदारे, मुल्क के जितने भी मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आर्मी है, आर्मी का इदारा है, तो उसको आप बोल लो कि ये चोर है, ये लुटेरा है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही इदारे थे, यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, बिल्कुल सही थे जब तक आप हुकूमत में थे।